تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں مل گئے تو اللہ کی قسم ہمیں تمام سرخروئیاں مل گئیں، ہمارے نصیب میں تمام تر بہتریاں لکھ دی گئیں۔ ہمیں ذرا دیکھیں تو صحیح، ہمیں نبی بھی ملے تو ایسے ملے جو نبیوں میں سب سے زیادہ ممتاز ہیں، اور جب یہ سب سے بہتر نبی ہمیں مل گئے ہیں تو ماشاءاللہ قرآن بھی ملا ہے تو سب سے عظیم قرآن ملا ہے، سب سے بہترین کتاب ملی ہے۔ اگر امام ملا ہے ہمیں تو سب سے بہترین امام ملا ہے، اگر ہمیں وقت ملا ہے تو سب سے بہترین وقت ملا ہے، اگر ہمیں امتی ہونا نصیب ہوا ہے تو ہم سب سے بہترین امت ہے۔ لہذا کوئی اپنی بہتری کے لیے پریشان نہ ہو۔ الحمدللہ عز و جل آج ہم اور آپ تمام حضرات حضرت عرس بھرپور شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ مولا کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کی رات میں جو عرس بھرپور شاہ کے موقع پر فیضان بھرپور شاہ لٹنے والا ہے، مالک کائنات اس فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ یہ اولیاء کرام کا فیضان ہوا کرتا ہے۔ یہ ذرا بات ہلکی سی میں تمہید کے لیے کہہ دوں، اب سے پہلے دیگر انبیاء کرام آئے ہیں، دوسری امتیں بھی اس دنیا کے اندر آئی ہیں، پر جب امت کے اندر گناہ حد سے زیادہ بڑھنے لگے ہیں، جب امت نے بے راہ روی کی صورت اختیار کر لی ہے، جب امت ہدایت سے بہکنے لگی ہے، تو اللہ عز و جل نے اپنے لوگوں کی، اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے کسی نہ کسی نبی کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ پر جب خالق کائنات نے محبوب کائنات کو خاتم النبیین بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرما دیا تو سلسلہ نبوت کو منقطع کر دیا گیا۔ اب لوگوں کی ہدایت کے لیے کوئی نبی نہیں آئیں گے، اب لوگوں کی ہدایت کے لیے کوئی رسول نہیں آئے گا۔ واہ رے مرے مولا، معاملہ کیا ہے؟ اب سے پہلے بھی لوگ جب ہدایت سے بہتے ہیں، تو نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا ہے۔ اگر آپ سوال کریں گے تو خالق کائنات ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندو سنو سنو، میں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر ضرور مبعوث فرمایا ہے، پر اب میں نے ان کا نیابت لینے کے بعد میں اگر علم دکھانے کی بات آئے گی تو علماء کرام کی میں نے جماعت کو چن لیا ہے، اور اگر کرامت دکھانے کی بات آئے گی تو میں نے اولیاء اعظام کی جماعت کو چن لیا ہے۔ اور الحمدللہ خوش نصیب ہیں آپ تمام حضرات کہ اگر علم کی بات آ جائے تو آپ کے پاس میں جامعہ عربیہ اہل سنت بدر العلوم مدرسہ ہے، اور اگر کرامت کی بات آ جائے تو آستانہ دربار حضرت بھرپور شاہ ہے۔ اور میں اپنی بات کی ابتدا اس شعر کے ذریعے کر رہا ہوں۔ شعر بہت ہوا کرتے ہیں، شعر کہنے والے بھی بہت اچھے ہوا کرتے ہیں، پر یا تو ایک عام انسان کہتا ہے، یا پھر ولی کہتا ہے، یا پھر صحابی کہتا ہے، پر میں نعت کا شعر وہ آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں کہ مصطفیٰ کی کہانی ہے اور خود مصطفیٰ کی زبانی ہے۔ آئیں شیخ سعدی کی بارگاہ میں چلیں۔ شیخ سعدی نے جب چاہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھی جائے، آپ نے قلم کو اٹھایا ہے، اور اٹھانے کے بعد میں لکھنا شروع کیا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ جب حسنت جمیع خصالہ پر پہنچے ہیں، قلم رک گیا ہے، کچھ لکھ نہ سکے ہیں، دوبارہ کوشش کی ہے، یہاں پر آ کر کے رک گئے ہیں، تیسری مرتبہ کوشش کی ہے، جب قلم آگے بڑھ نہ سکا تو اپنے آپ کو، اپنے دل کو گنبد خضرا کی جانب لگایا ہے، اور گنبد خضرا والے نبی سے اپنے دل کی لو لگانے کے بعد میں کہا ہے، یا رسول اللہ، جب مسئلے کا حل سارے زمانے سے ہو نہ سکے تو پھر آپ کے در سے مسئلے کا حل ہوا کرتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ کے در سے مسئلے کا حل ہوا کرتا ہے۔ نیند لگ گئی ہے، اور جب خواب آیا ہے تو خواب میں خود آتا ہے دو جہاں آ گئے ہیں۔ آنے کے بعد میں ارشاد فرمایا ہے، سعدی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ شیخ سعدی نے عرض کیا ہے، یا رسول اللہ پریشانی کا معاملہ ہے، آپ کی نعت لکھ رہا تھا، پر یا رسول اللہ آ کر جواب دے سکی، پورا شعر کر نہ سکا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، سعدی ذرا سناؤ تو صحیح وہ شعر کیا تھا؟ شیخ سعدی نے کہا، یا رسول اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، سعدی کہہ کیوں نہیں دیتے صلو علیہ وآلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ اور جب بات شاعری کی آ گئی ہے تو دنیا کے شاعروں نے شاعری پر فخر کیا، پر جس شاعری پر
پر جس شاعر پر خود شاعری نے فخر کیا ہے اس کا نام امام احمد رضا۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ امام احمد رضا علیہ الرحمت والرضوان کے دربار میں جب ایک شعر پڑھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں اگر کسی کو حدائق بخشش کا مزہ لینا ہے تو وہ اس شعر کو دیکھ لے، اس کو حدائق بخشش کا مزہ آ جائے گا۔ اور وہ شعر کچھ اس طرح تھا، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، اور قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔